دنیا کی سب سے پرانی داستانوں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ان کی قوم کو تنبیہ دینے کے لیے تھی۔ کشتی کی تیاری، طوفان نوح اور آخر کار زمین پر زندگی کی بحالی کا عمل سب انسانیت کے لیے عظیم سبق رکھتا ہے۔ ان تمام واقعات میں ایک دلچسپ اور کم معروف پہلو وہ کبوتر ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد زمین کی خبر لینے کے لیے زمین پر بھیجا تھا۔ یہ کہانی نہ صرف ایمان افروز ہے بلکہ قدرت کے حیرت انگیز نظام کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آپ کی دعوت کا مقصد تھا آپ کی قوم اللہ کو مانے، شرک سے باز آئے اور نیکی کی طرف لوٹ آئے، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ ان کے سردار مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہم نے تو آپ کو ہماری طرف ایک بشر پایا ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہدایت قبول نہیں کر رہی تو انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی بنائی، جس میں ہر قسم کے نر و مادہ جانوروں کو جوڑا جوڑا رکھا اور ایمان لانے والے افراد کو بھی ساتھ لیا۔ آسمان سے بارشیں برسنے لگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ پوری زمین پانی میں ڈوب گئی، پہاڑ بھی نظر نہ آئے۔ وہ سب لوگ جو حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے پانی میں غرق ہو گئے۔ کشتی کئی دنوں تک پانی پر تیرتی رہی۔ ہر طرف کوئی درخت، نہ زمین، نہ انسان، پانی ہی پانی تھا۔ نہ کشتی میں موجود لوگ اور جانور بے یقینی اور اضطراب کا شکار تھے۔ تب حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی کہ زمین کی حالت کا پتہ چلایا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک کوا بھیجا۔ کوا زمین پر پہنچا تو وہ زمین پر ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا۔ تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک سفید کبوتر کو بھیجا۔ آسمان کی بلندیوں میں اڑا، پانی کی سطح پر مارے دور دور تک گیا، لیکن اسے کہیں خشکی نظر نہ آئی اور وہ خالی پنجوں لوٹ آیا۔ چند دن بعد دوبارہ حضرت نوح نے اسی کبوتر کو بھیجا۔ اس بار اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ زمین پر پانی اتر چکا ہے اور درخت اگنے لگے ہیں۔ کبوتر کی یہ واپسی امید اور زندگی کی نئی نوید تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ کشتی زمین پر ٹھہرائی جائے۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کی پابندی کی اور کشتی کوہ جودی کے پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ تمام ساتھی اور جانور سب زمین پر اتر آئے۔ زندگی دوبارہ شروع ہوئی۔ زراعت، تعمیر اور نئی بستیوں کا آغاز ہوا۔ اسلامی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کبوتر کو برکت دی، اس کی نسل کو پھیلایا اور اسے عزت دی کہ وہ قیامت تک انسانوں کے لیے ایک خوشخبری کی علامت بن جائے۔ زیتون کا پتا آج بھی امن، سلامتی اور نئی زندگی کی علامت ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت میں نجات ہے۔ مایوسی کے بعد ہمیشہ امید ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر حال میں انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح اور کبوتر کی یہ کہانی نہ صرف ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ قدرت کے عظیم نظام پر بھی یقین دلاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ چھوٹی مخلوق کو بھی عظیم مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ کبوتر نے نہ صرف زمین کی خبر دی بلکہ انسانیت کو ایک نئی شروعات کا راستہ دکھایا۔